مٹا دے ظلم کی جو کج کلہائی، علی کے نام سے لرزا ہے شاہی، زمیں پر دے دے پھر حق کی گواہی، وہی ہے عظمت شان الہی، زمین نفس پیمبر مانگتی ہے، علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا پروردگار حقیقی کے لیے کہ جس نے ہم کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکر سے پیوستہ کر دیا۔ قائم ٹی وی کے پروگرام انقلاب حسینی کی پرعزم خواتین کے ساتھ ڈاکٹر سرورت رضوی آپ سے مخاطب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج اس سلسلے میں ہمارا یہ دوسرا مکالمہ ہے، اور یاد رکھیے گا کہ مکالمہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں معروف شاعرہ اور ذاکرہ اہل بیت محترمہ نصرت عباس صاحبہ، اور ماہر تعلیم، ماہر نفسیات، ذاکرہ اہل بیت محترمہ نسرین عابدی صاحبہ۔ میں دونوں مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام میں۔ یہ دونوں معزز خواتین کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور کربلا کی پرعزم خواتین کے ہراول دستے کی تقلید میں نہ صرف یہ کہ خود بھی چل رہی ہیں بلکہ اگلی نسل کو بھی تیار کر رہی ہیں۔ گزشتہ پروگرام کی گفتگو میں قبل از اسلام عورت کی زندگی کے زندان پر گفتگو کی گئی، اور طلوع اسلام کے بعد جو صنف نازک کو اسلام نے عزت و تکریم عطا فرمائی اس کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ مقدس خواتین ہیں، جن کی آغوش مبارک میں رسالت اور امامت نے پرورش پائی، یعنی جناب آمنہ بنت وہب اور جناب فاطمہ بنت اسد۔ تو معزز ناظرین، ہم اپنا سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ محترمہ نسرین عابدی صاحبہ سے سوال کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے مضبوط با ایمان اور نڈر کردار پر نفسیاتی حوالوں سے روشنی ڈالیں۔ جی محترمہ نسرین عابدی صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم انقلاب کربلا کی پرعزم خواتین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی میراث کیا ہے، اور ان کے جو میراث ہے ان کے نفسیاتی اثرات ان پر کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم شجرے کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب دونوں ہی بنی ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دونوں کا خاندان جو ہے وہ ایک اعلیٰ و عرفہ مرتبہ خاندان ہے۔ پھر یہ کہ دونوں کا جو اوصاف اور کردار ہے وہ بھی بہت بلند ہے، منفرد کردار ہے۔ اس زمانے کے جو لوگ، جس طرح عربوں کا ایک کلچر تھا، ایک رواج تھا، اس سے وہ مختلف ہمیں پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے جو سب سے بڑی ہمارے پاس دلیل ہے وہ سورہ ضحیٰ کی 6 آیت ہے، جو قرآن کا 93واں سورہ ہے، اور اس میں ایک یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ کیا تم جب یتیم تھے تو ہم نے تمہیں کیا پناہ نہیں دی۔ تو مجھے یہ لگا کہ یقیناً آپ کی جو پرورش تھی وہ محبوب خدا کی پرورش جناب فاطمہ بنت اسد کی پناہ میں ہوئی۔ تو آپ سمجھیں کہ جو نبی کو پرورش کر رہی ہیں، جو خاتم النبیین ہے، اس کی جو وہ پرورش کر رہی ہیں تو ان کا اپنا کیا کردار ہوگا، اور کیا ان کے افعال اور اعمال ان کے ہوں گے، جس سے دنیا نے ان کو منفرد پایا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ میں ذہن میں اٹھتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے پہلے 3 بیٹے ہو چکے تھے، اگر ہم اس کے بعد ان کے اور مزید ہم ان کے درجات کی جو بلندی ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ جی بالکل، میں چاہوں گی کہ آپ اس کو تفصیلی روشنی ڈالیں، اور بہت سارے وہ پہلو جو عمومی طور پہ نظر انداز ہو جاتے ہیں ہم ان سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ دیکھیں، مختلف مفکرین جو ہمارے اور ہمارے برادری کے سے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو ہمارے یونیورسٹی میں اکثر وہ ہیں پروفیسر وغیرہ، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ وہیں پہ کیوں گئیں۔
تو میں نے اس کے نفسیاتی پہلو دیکھے کہ ان کے 3 بچے پہلے گھر میں ہو چکے تھے، اور عموماً اس موقع پر خواتین، گھر کی جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں ان کے رہنمائی میں رہتی ہیں، لیکن آپ خانہ کعبہ کی طرف کیوں گئی؟ اور نہ ان کو ایسا کوئی تجربہ تھا پہلے سے. تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ یقیناً کوئی ایسی غیبی طاقت ان کے ساتھ تھی بالکل، جس وہ نے ان کون کو سی وہاں قوت تھی، پہنچایا. بالکل وہ کون سی قوت تھی کہ زندگی اور موت کے اس مرحلے کے درمیان عورت ہوتی ہے اس کیفیت میں، ان کا جی جی تنہا اپنے گھر سے نکلنا اور اس بے کے خوف بعد سیدھا خانہ بے کعبہ خوف جانا، جی بے خوف بے گئی. خوف و خطر. اچھا، اب اس میں مجھے تو میں نے جو تمام یہ اپنے دیکھی اپنی جو اسٹڈی ہے، مطالعے سے مجھے یہ لگا کہ وہ ان کو کوئی ضرور کوئی ان کے ساتھ الہامی کیفیت ان پر طاری تھی. اور ہم جب سائیکالوجی میں انٹیوشنز کہتے ہیں تو شاید ان کو وہ انٹیوشنز بھی ہو رہے ہوں گے کہ ان کو ادھر جانا چاہیے. بالکل اس سلسلے میں ایک بہت اچھے ایک شاعر نے ایک شعر کہا اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کہ ایسی حالت میں بھلا گھر سے نکلتا ہے کوئی، ایسی حالت میں بھلا گھر سے نکلتا ہے. یہ بنت اسد تمہیں کیسے گوارا ہوگا، یہ بنت اسد تمہیں کیسے گوارا ہوگا، یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی، یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی، اشارے پہ چلی. انا قدرت نے پکارا ہوگا. تو واہ. مجھے لگا کہ دیکھیے جب ہم سائیکولوجیکل بات کرتے ہیں تو انٹیوشنز تو ہوتے ہیں، اور انٹیوشنز ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو معرفت خدا رکھتے ہیں. اور پھر دوسری بات، قدرت کو شاید یہ دکھانا بھی تھا کہ اس کے نبی کا جو وسیع آنے والا ہے اس کے بھی بہت بڑی بلند قدر و قیمت ہے، اور اس کے لیے اس نے کوئی مخصوص جگہ کی ہوگی. تو اس طریقے سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد بے خوف وہاں سے گزری، اور انہی کے میراث کے اثرات جو تھے وہ انقلاب کربلا کے جو پرعزم خواتین ہیں ان میں بھی نظر آتے ہیں. جی بالکل، آپ نے وجہ فرمایا. اور یہاں دیکھیے ایک پہلو یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کیفیت میں اور اس حالت میں، جس حالت میں وہ تھی، جی جی اگر ہماری جیسی کوئی عام عورت ہوتی، دیکھیے دیوار کعبہ کا شق ہو جانا، کیا ہو دروازہ نہیں جائے. کھلا تھا بلکہ دیوار پھٹی تھی، اور ان کا اعتماد دیکھیے کہ وہ خانہ کعبہ میں اندر داخل ہو گئی اور دروازہ، وہ جو دیوار پھٹی تھی وہ برابر ہو گئی. اب دیکھیے نہ صرف یہ 3 دن، روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بیوی 3 دن خانہ کعبہ کے اندر تھی. اور آپ یہاں پہ دیکھیے ایمان کے بیوی کے جو والی و وارث تھے، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا میں تذکرہ کروں گی کہ وہ جی جی کتنے اس معاملے میں پورے اعتماد تھے کہ اگر کوئی خاتون اس طرح خانہ کعبہ میں کوئی زوجہ جو ہے کسی جگہ جا کے غائب ہو جائے تو عمومی طور پہ تو ہمارے آپ کے خاندانوں میں تو ہلچل مچ جائے کہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن ہمیں یہاں خاندان عبد المطلب میں خدا پر یقین دیکھیے کہ ایمان کی، جو میں کہتی ہوں ایمان کی یہ بلندی جو ہے اس وقت کمال پہ پہنچی ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر نصرت، میں ایک اور آپ کو تھوڑا سا اضافہ کروں کہ میں نے مرحوم علامہ طالب جوہری سے اور علامہ ظہیر عابدی صاحب سے بھی یہ سنا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ وہاں جا رہی تھیں تو جو لوگ مخالفین تھے انہوں نے تالے لگا دیے تھے کہ وہ اندر نہ جا سکیں، لہٰذا وہ دیوار کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو مس کیا اور دیوار شاق ہوئی. پھر جب وہ اندر تشریف لے گئی اور دیوار دوبارہ بند ہو گئی تو ان لوگوں نے 2 دن کے بعد بہت کوشش کی تالے کھولنے کی تو وہ تالے بند ہو گئے. یہ بات میں نے عام طور پہ نہیں سنی تھی، جو ہم روایات میں عام طور پہ مجالس میں تذکرے ہوتے ہیں، جی جی لیکن علامہ طالب جوہری مرحوم نے اس بات کو اپنی تحقیق میں لکھا بھی ہے کہ وہاں پہ تالے لگا دیے گئے تھے تاکہ یہ اندر نہ داخل ہو سکیں. تو خدا کو ایک کام اپنا کروانا تھا تو یہ معجزہ اس نے دکھایا کہ آپ کے فوراً الہامی کیفیت آپ پہ یہ طاری تھی اور آپ نے اپنے آپ کو دیوار سے مس کیا اور دیوار شاق ہوئی اور اندر چلی گئی. پھر جب وہ بعد میں لوگوں نے تالے کھولنے کی بہت کوشش کی کہ اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہو، تو وہ تالے انہی کے لگائے ہوئے تالے ان سے نہیں کھل سکے. یہ بھی ایک معجزہ ہے. بالکل، بہت شکریہ. دیکھیے جناب فاطمہ بنت اسد کی ولادت جو ہے 55 سال قبل از ہجرت ہوئی، اور جی وفات ہمیں جو تاریخ میں ملتا ہے وہ سن 4 ہجری میں
हुई है। तो इस हिसाब से देखिए वो एक तो पहली खातून है जो जनाब रिसालत माब के ऊपर ईमान लेकर आई है। मोहतरमा नुसरत अब्बास साहिबा से मैं सवाल करना चाहूँगी इस हवाले से कि जनाब रिसालत माब की ज़िंदगी में जनाब फातिमा बिनते असद का क्या रोल था। मोहतरमा नुसरत अब्बास साहिबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर सरवत, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाहि अलैहा का बहुत नुमाया किरदार है, क्योंकि 8 साल की उम्र में जनाब अबू तालिब के पास आ गए थे। जनाब रिसालत माब यतीम अब्दुल्लाह थे, लिहाजा परवरिश की जिम्मेदारी जनाब अबू तालिब पर थी। और इसमें जितनी मोहब्बत के साथ और शफकत के साथ जनाब रिसालत माब को जनाब फातिमा बिनते असद ने पाला है कि जनाब रिसालत माब खुद ये इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को भूखा रखती थी और मुझे खाना खिलाती थी, अपने बच्चों को गर्द आलूद रहने देती थी, लेकिन मेरे कपड़ों का और मेरे तमाम कामों का ख्याल रखती थी। तो ये बीबी का किरदार था। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि सूरह यासीन की आयत कहती है कि इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसनाहु फी इमाम मुबीन। इस प्रोग्राम के हवाले से हमें इन बीबी की जो शख्सियत की खुसूसियात हैं, एक तो वजूदी खुसूसियात के जो उस वक्त में मौजूद थी तो उस वक्त पे वो खुसूसियात जाहिर हो रही थी, और एक आसार, जैसा कि सूरह यासीन की आयत कह रही है कि बेशक हम आसार को जिंदा रखेंगे, हम लिखते जाते हैं तमाम आसार, और जो कुछ बाकी रह जाता है उस पर भी हमारे पास सब कुछ महफूज है, लिखा हुआ है आसार। तो एक तो उस जमाने में उनके किरदार और शख्सियत की रोशनी उनकी ज़ात से नुमाया होने वाली, और एक क़याम क़यामत इन बीबियों के वजूद मुक़द्दस से निकलने वाली रोशनी क्या काम दिखा रही है इंसानों पर, उनके असरात क्या हैं, इन चीज़ों पर भी हमें गौर करना है। एक तो बीबी की वजूदी शख्सियत कि जनाब रिसालत माब के साथ उन्होंने किस तरह से सलूक किया, बहुत ज़्यादा शफकत और मोहब्बत का कि अपने बच्चों को पसे पुश्त डाल दिया। और शोएब अबी तालिब में भी यही मिलता है कि जनाब अबू तालिब अपने बच्चों को लिटा देते थे, जनाब रिसालत माब को उठा देते थे उस मकाम से दुश्मनों के खौफ की वजह से। तो बीबी इस चीज़ में अपने शोहर के साथ यानी जनाब अबू तालिब पे कदम ब कदम है। और इन बीवियों की एक जो खुसूसी बात है जो करबला से मुताल्लिक है तमाम बीवियां, कि अपने वक्त के इमाम और रहबरे बरहक अलैहिस्सलाम पर बहुत ज़्यादा पक्का यकीन, तौहीद पर यकीन, तवक्कुल अल्लाह, इनकी शख्सियत के अंदर जितनी भी बीवियों का तज़किरा हम करेंगे तो उनकी शख्सियत में ये चीज़ नुमाया है कि अल्लाह पर तवक्कुल है और अपने ज़माने के इमाम पर और रहबर पर और हादी पर मुकम्मल यकीन है। और यही यकीन की वजह है कि बीबी खाना काबा की तरफ गई। बीबी इतनी ज़्यादा बाअज़मत हैं कि जनाब रिसालत माब ने अपनी माँ कहा है, और इसी वजह से जब बीबी का इंतकाल हुआ तो जनाब रिसालत माब ने अपना पैरहन उनको अता फरमाया, उनकी कब्र में उतर कर लेटे, और उसके बाद लोगों ने सवाल किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो कहा कि मुझे उन्होंने माँ की तरह से मोहब्बत दी और अपने बच्चों से पर सबकत दी, इतनी ज़्यादा मुझसे शफकत की, तो ये उनका हक है कि मैं उनके लिए ऐसा करूं। तो बीबी ने बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ हादी बरहक की परवरिश की। देखिए जैसा कि आपने बयान किया कि आप अपने शफीक शौहर को देखती थी कि हज़रत अबू तालिब अपने बच्चों पर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौक़ियत देते हैं, और कभी अपने बच्चों की जगह हिफाजत के पेश नज़र रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने की जगह तब्दील करते रहते थे। तो मोहतरमा नसीन आबदी साहिबा, मैं आपसे चाहूँगी कि इस रवैये पे देखिए हमारे यहाँ की जो ख़वातीन हैं, हमारे यहाँ जब हम वाक़यात करबला का जायज़ा लेते हैं और उन ख़वातीन का जायज़ा लेते हैं जिन्होंने करबला की पुरअज़्म ख़वातीन की तरबियत की और उनको परवान चढ़ाया, हम देखते हैं कि वहाँ रिश्तों में बड़ा तवाज़ुन है, वहाँ रिश्तों में कोई सगा सौतेला नहीं है और रिश्तों को बहुत खूबसूरती के साथ ख़वातीन लेके चली है। तो मोहतरमा नसरीन आबदी साहिबा ज़रा इस रवैये पे रोशनी डालिए कि कोई माँ अपने बच्चों के ऊपर अपने शौहर के भतीजे को अगर फ़ौक़ियत देती है तो उसकी किस हद तक लॉयल्टी अपने रफ़ीक़ हयात के साथ
اور اس کی روحانیت کی بلندی کس حد تک ہمیں نظر آتی ہے کہ آیا کہ وہ جانتی تھی کہ یہ مستقبل کے نبی ہیں یا یہ بہت معظم شخصیت ہے مستقبل کی. ان کو کیا انٹیوشن تھی, کس رویے کے پیش نظر, وہ کس خیال کے پیش نظر جو ہے ان کا یہ رویہ اور یہ ان کا کیریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے. محترمہ نسرین آبدی صاحبہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گھرانہ بہت مختلف ہے عام گھرانوں سے, اور ان کی تربیت بھی یقیناً بہت نفسیاتی طور پہ ان کی جو تربیت ہوئی ہے اس میں بھی بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں میں ہم نے نہیں دیکھی. اس میں جناب زینب سلام اللہ کے جو کردار میں دیکھتی ہوں اور مجھے اتنی اس میں اذیت ہو کہ مجھے بہت عجیب میری کیفیت ہونے لگتی ہے روحانی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے بھائی پر قربان کیا. اچھا کیونکہ وہ امام وقت ہے تو وہ جانتی تھیں کہ امام وقت کی اہمیت کیا ہے, اور حضرت علی اکبر کو انہوں نے پالا تھا, بھتیجے تو تھے وہ, لیکن انہوں نے اپنے بچوں سے زیادہ ان کو فوقیت دی اور اپنے بچوں کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے بھائی کے ساتھ جو ان کی محبت اور جو ان کی ایک حسن سلوک تھا, جو ان کے بھائی کے ساتھ ان کی مانوسیت تھی, اس کی کوئی مثال میں سمجھتی ہوں تاریخ میں نہیں مل سکتی کہ جو ہمیں کربلا کی پرعزم خواتین میں نظر آتی ہے. تو میں ہمیشہ جناب زینب کے لیے ہمیشہ یہ درد محسوس کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بھائی کے بچوں کو سے محبت کر کے اور انہی کے لیے وہ جس طرح انہوں نے پالا, ان کے ایک ایک شباہت پر رونا, ان کی ایک ایک بات کی ان کی جو شخصیت تھی اس کیفیت کو بیان کرنا الفاظوں میں یقیناً بہت مشکل ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے یہ ظاہر پوری دنیا میں ایک تاریخ رقم کی کہ جس طرح حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچوں پر جناب رسول خدا کو اہمیت دی, اس طرح جناب زینب نے اپنے بچوں پر کربلا کے اس میدان میں اس پرآشوب منظر پہ جہاں کوئی بھی ایسے حالات نہیں تھے اس کے باوجود جو ان کو ایک گھر کی ایک کیفیت ہوتی, لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بچوں کے مقابلے میں حضرت علی اکبر کو اہمیت دی اور اپنے بھائی جن کو امام وقت سمجھتی تھیں ان سے محبت کا حق ادا کیا. یعنی ہم یہ در کہہ سکتے ہیں حقیقت کہ میں یہ کہنا چاہوں گی اس بارے میں, پچھلے پروگرام میں ایک آیت میں نے کوٹ کی سورہ جمعہ کی, والذی بعث فی الامین رسولا منہم ہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس آیت میں ترتیب انسان کے تزکیے کی, اس کی ترقی کی اور کیفیتیں کیا ہیں. رسول کی تربیت کرتا ہے, الہی کی تلاوت کرتے, اس کے بعد سے انسانی کرتا ہے. یہ تربیت مراحل ہیں کہ پہلے ہم ایک بات کو کہہ دیں, کان سے نکال دیں, اور اس کے بعد تربیت کریں, تزکیہ کریں. جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو سمجھ آ جاتا ہے. یعنی اس خاندان کا طریقہ کار یہی ہے کہ جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کے کردار کو دیکھیں پر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کبھی در رسالت پر ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن ماں کو بے قراری نہیں ہے. گاہ رسالت میں امیر المومنین آ رہے ہیں رسول اللہ, اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راوی ہیں کہ میرے باپ چلتے تھے دعوت ذوالعشیرہ پہلے تو اپنے لہو کرتے تھے, نالین پاک خون سے بھری ہوئی ہوتی, لیکن جب یہ بچہ کہ جس نے 9 یا 10 سال کی عمر میں تھا کہ میں آپ کا کروں گا, آپ کا مدد, تو جب یہ بچہ ساتھ چلا تو اس کے بعد پھر باپ سالم آتے تھے, اپنے خون میں غرق نہیں ہوتے. لیکن ماں کو کیونکہ تربیت کیا ہے, پہلے تزکیہ کیا ہے, کیونکہ یونیورسٹی سے متعلق انہیں پتا ہے وہاں پر ڈگریاں دی جاتی ہیں, لیکن کتاب سے پہلے کیا ہے, محمول کتابہ سے پہلے تزکیہ نفس ہے. تو جب تربیت نہ ہو جب تلک وہ ڈگریاں اور کتابیں کام نہیں آتی. جائے کہ کالج اور اسکول میں بچے ہیں آج کل ہے, وہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھر کی تربیت اس طرح بی بی فاطمہ بنت اسد کے گھر کی تربیت, جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر تربیت, زینب عالیہ کی تربیت تھی. یہاں پہ پہلے تربیت کی گئی ہے, اس کے بعد پھر کتاب دی گئی ہے. یعنی کہاں سے نکالنا ہوتا ہے آہستہ سے. رسول نے آیات دی, اب ان اثر ہوا ذہن انسانی کے پر, کسی نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا, لیکن یہ تربیت کا یہ طریقہ ہیں, پہلے کو سناؤ, پھر تزکیہ کرو,
جب قلب پاکیزہ ہوگا، نورانی ہوگا، تو پھر یہ چیزیں آپ کتاب کی بات اور ڈگری کی بات اور تعلیم کی بات، تربیت پہلے تعلیم بعد میں. تو اس گھرانے کے طریقہ کار تا قیام قیامت جو لوگ ان کو پکڑنا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھ پہلے تزکیہ کریں تو پھر آپ بندی کو پائیں گے دین اور دنیا میں بھی. یہاں پہ ماں بے قرار نظر نہیں آئے گی، پر آئے گی، کیونکہ ایک تو توحید پر یقین، پھر اپنے ہادی اور ریب اتنا عشق ہے، ولایت سے محبت ہے کہ قربان کر دینے کو اہم سمجھتی ہیں. وہ جانتی ہیں راستہ ہے قرب الہی کو پانے، قرب ولایت تمام کچھ، یہ جان، یہ تعلیم، یہ دولت، سب کچھ قرب الہی کا قربان ہو جائے، گھاٹا نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے. تو ان معاشرے کو ہلانے کے لیے اور قیام قیامت روشنی دینے کے لیے تذکرے کا محتاج ہے. خدا کرے کہ ہمارے پاس وہ بااثر الفاظ ہوں کہ جو ذہن انسان ہو سکیں اور ان خواتین کے کردار کو ہمارے نمایاں کر سکیں. اس طرح کی کے حق ہے. آمین آمین. بہت شکریہ محترمہ نصرت عباس صاحبہ، بہت خوبصورت گفتگو جناب فاطمہ بنت اسد پر. اور یقینی طور پہ وہ ماں کیا ہوگی کہ جس نے برسوں پہلے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا ہو، گویا کہ وہ جانتی تھی کہ ایک دن مرحب آئے گا اور للکار کے کہے گا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو میرا بیٹا جواباً للکار کے کہے گا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بہت شکریہ محترمہ نصرت عباس صاحبہ اور محترمہ نسرین آبدی صاحبہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. اب ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات دے ظلم کی جو کج کلہائی، علی کے نام سے لرزا ہے شاہی. زمیں پر دے دے پھر حق کی گواہی، وہی ہے عظمت شان الہی. زمین نفس پیمبر مانگتی ہے، علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے.